الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت نے ماہ محرم ہم کو دیا ہے. ماہ محرم الحرام یہ اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے. اب اسلامی مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے جب بولا جائے تو چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے. چاند کی تاریخ اسلامی تاریخ ہے اور سورج کی تاریخ انگریزی تاریخ ہے. اس لیے جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ بھی انگریزی مہینے ہیں لیکن سورج کے اعتبار سے اور چاند کے اعتبار سے یہ اسلامی مہینے جو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پکڑے جاتے ہیں. اب مختصر وقت نہیں ہے کہ سال اسلامی مہینہ جو شروع ہوا کب سے ہوا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو کیا تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی 10 محرم، 8 محرم، 9 صفر، 10 صفر، ایسا. اللہ کے نبی کے زمانے میں عام الفیل بول کر تاریخ گنی جاتی ہے. عام الفیل کے 2 مہینے کے بعد، عام الفیل کے 10 مہینے کے بعد ایک تاریخ تھی. کیونکہ ابرہہ نے جو لشکر جو حملہ کیا تھا کعبۃ اللہ پر اور وہ حملے میں ناکام ہو گیا. اللہ نے قرآن لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. یہ واقعہ ہے. تو ابرہہ نے جو حملہ کیا اور اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور وہ معاملہ تمام ہو گیا. تو ایک واقعہ بڑا ہو گیا تھا اس لیے تاریخ اسی سے گنی جاتی ہے. عام الفیل آپ کی بچے کی شادی کب ہے؟ عام الفیل کے 2 مہینے کے بعد. عام الفیل کے 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. عام الفیل کے 10 سال کے بعد ایسا ہو گیا. ایک تاریخ یہ معاملہ چل رہا ہے. حضرت ابوبکر کا زمانہ آ گیا، یہی چل رہا ہے.
حضرت عمر کا زمانہ اور دور دور تک اسلام پھیل گیا، دور دور۔ تو اب صحابہ یہ کہنے لگے کہ اے خلیفہ وقت، کچھ تاریخ متعین ہو، خطوط کے اوپر تاریخ لکھنا پڑتی، تو تاریخ لکھی جائے، اور تاریخ کوئی متعین نہیں ہے، عام الفیل کا ایک وقت ہے اور وہ اس پر گنا جا رہا ہے، لیکن خطوط کے اوپر تاریخ ہو۔ تو سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ تو کوئی کہنے لگا کہ بعثت سے شروع کی جائے، کوئی کہنے لگا ولادت سے شروع کی جائے، کوئی کہنے لگا فتح مکہ سے شروع کی جائے، ایک الگ الگ رائے ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو سب کے الگ 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 رائے ہیں، لیکن حضرت عمر کو کسی کی رائے جچی نہیں، پسند نہیں ہے، یعنی اس طور پر کہ اس پر فیصلہ کی جائے۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے، کہا علی تم کہو کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی علم کا دروازہ ہے، کہا تم کہو۔ تو حضرت علی نے کہا بعثت سے بھی نہیں، ولادت سے بھی نہیں، فتح مکہ سے بھی نہیں، ہمارے سال کی ابتدا ہو ہجرت سے۔ کہاں سے؟ ہجرت سے۔ کہا کہ اگر فتح مکہ سے شروع کرے اس میں خوشی پائی جائے گی، اگر ولادت سے شروع کرے اس میں اختلاف ہے، بعثت سے شروع کرے الگ الگ الگ، کہا کہ ایک ہی چیز ہے، ہجرت سے شروع کی جائے۔ حضرت عمر رائے کی دلیل پوچھا کرتے تھے، کہا خلیفہ وقت اگر ہجرت سے سال کی جو ہے شروعات ہوگی، ہجرت میں قربانی پائی جا رہی ہے، امت قربانی پر قیامت تک ہوگی۔ ہجرت سے اگر سال کی شروعات ہو تو یہ سال کی شروعات ہجرت سے ہوگی تو قیامت تک امت قربانیوں پر اٹھے گی۔ میرے نبی کو جو ہے مہمانی کا سفر کروایا گیا، کون سا مہمانی کا؟ معراج۔ قرآن خود ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ایک سفر ہو گیا، راتوں رات میں ہو گیا، اور پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں جو واقعہ مہمانی کا سفر ہو گیا۔ اور جب قربانی دینے کا وقت آ گیا تو کہاں سے کہاں تک؟ اللہ اکبر، 8 دن لگے ہیں مکہ پر جو ہے پہنچنے کے لیے مدینہ۔ مکے سے نکلے، کفار پیچھے لگ گئے، کون؟ عاص بن وائل اور کٹر ایسے لوگ، نبی کا سر لے کر آؤ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ لوگ پیچھے لگ گئے، اور 8 دن لگے ہیں مکہ سے مدینہ پہنچنے کے لیے، اللہ اکبر۔ اور وہاں پر بھی غار ثور میں 3 دن رہے ہیں۔ کہا کہ جو نبی کا قربانی کا وقت آ گیا تو 8 دن لگے، اور جب چڑھ رہے تھے غار ثور میں، نوکیلے پتھر پتھریلی زمین کے میرے نبی کے مبارک پیر میں ایسے چبھ رہے تھے۔ ابو بکر کو رحم آیا، آپ نے اپنے کندھے پر اٹھایا، پورا غار اوپر لے کر چلے، پورا غار۔ کہا کہ اے علی، خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں، علی تم کہہ رہے ہیں ہجرت سے سال کی شروعات ہو، تو سال کی شروعات ہجرت سے ہو گئی۔ آج 1448 ہجری، 1448 ہجری، یہ سال شروع ہوا تو یہ ایسا شروع ہو گیا قربانیوں کے ساتھ، نماز کی قربانی، پردے کی قربانی، آج آنکھ کی قربانی، معاملات صاف ہو اس کی قربانی، گندا ذہن نہ ہو اس کی قربانی، آج یہ قربانی ہے۔ مسجد میں آنے کی قربانی، داڑھی رکھنے کی قربانی، قربانیاں ہیں۔ آگے آپ
مختصر وقت میں میں مختصر چیز عرض کروں. سن 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہے. 61 ہجری میں جمعہ کا دن ہے اور 10 محرم اس لیے قیامت جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی اور اس دن قیامت آئے گی. ابھی اس سال کیا ہو رہا ہے؟ 10 محرم ہے اور جمعہ کا دن ہے. محرم 10 محرم جمعہ کو آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک 10 محرم کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت آئے گی. سن 61 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو ہم بیان کر رہے ہیں. اس لیے آج یہ واقعہ سننے کی اور بولنے کی لوگوں کے اندر کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اس لیے آج عظمت نہ ہونے سے ایک احساس نکل گیا ہے جو احساس انسان کو نہیں رہا. نہ سننے کا احساس رہا، نہ بولنے کا احساس رہا. حضرت عثمان کی شہادت کا آخری دور چل رہا ہے. عبداللہ ابن سبا نے ہوا پھیلا دی. اور کیا ہوا پھیلائی کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں، خلافت کو چھوڑنے کی ہوا چلائے. حضرت عثمان کے پاس آئے اور علی کو خلافت دو اور حضرت عثمان کو ہٹا دو. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا قمیص بدلنے کی طرح خلافت نہ بدلو. اللہ کے نبی نے کہا قمیص بدلنے کی طرح خلافت نہ بدلو. میں خلافت چھوڑ نہیں سکتا ہوں. 3 لوگوں نے آپ کی شہادت کی اور شہادت ہوئی ہے. حضرت علی خلیفہ ہو گئے. 4 سال 6 مہینے کی خلافت ہے حضرت علی کی. 4 سال 6 مہینے کی اور یہ خلافت مل گئی. حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے. آپ آ رہے ہیں، ایک خارجی نے اندھیرے کے اندر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کو آپ آ رہے تھے اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے زور سے آپ کے سینے پر برچھپ دی. فجر سے پہلے ہی آپ وہیں پر گر گئے. کئی جگہوں پر لگ گئے. وہیں پر کہا حضرت علی نے اگر میرا انتقال اسی میں ہو جائے تم قصاص لے لینا. اور کہا میرے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنا دینا. آپ کے بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن. آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ پہلے ہی کہا تھا. 6 مہینے خلیفہ رہے حضرت حسن. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی. 30 سال 30 سال تک میرے بعد خلافت رہے گی. حضرت حسن 6 مہینے آپ خلیفہ رہے. حضرت معاویہ کے پاس گئے اور ان سے صلح صفائی کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا، جب اختلاف ہو جائے گا وہ کھڑا ہو جائے گا اور صلح کر لے گا. بنو امیہ اور شام پورا کے پورا حضرت معاویہ کی طرف تھا، حضرت معاویہ کی طرف. تو انہوں نے صلح کی، اختلاف نہ ہو، جنگ نہ ہو. اختلاف دیکھا ہم نے، جنگ صفین ہو گئی، جنگ جمل ہو گئی، اندر کی غلطی کی وجہ سے ہو گئی. تو کہا صلح صفائی بیعت. حضرت معاویہ خلیفہ رہے 19 سال تک. 60 ہجری تک آپ خلیفہ رہے. 61 میں بیٹے کو بنائے. 19 سال تک. کتنا؟ اللہ اکبر. آج ہمارے اور آپ کے لیے یہ سب چیزیں جو بیان کی جاتی ہے یہ صرف اور صرف ایمان کی بقا کے لیے. سیرت کیوں ہے؟ سر ہمارا کفر کے سامنے نہ ٹکے. 60,65,000 مربع میل حضرت معاویہ نے فتح کر لیا. حضرت معاویہ نے اتنا کام کیا. 61 میں بیٹے کو. اور یہ فرمایا حضرت معاویہ نے اللہ کے سامنے گواہ کرتے ہوئے منبر پر آئے اور کہا اے اللہ میں یزید کو بنا رہا ہوں، اگر اس میں
اطاعت ہوگی اور خیر ہوگی اس کو باقی رکھنا، ورنہ اے اللہ اس کو اٹھا لینا۔ اس کے بعد خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنتے ہی یہ صحابی نہیں ہے، یزید صحابی نہیں ہے، حضرت معاویہ صحابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے۔ تو جب ہو گیا تو سب سے پہلے کام کیا اس نے، کس نے؟ حضرت جو ہے یزید نے خطوط بھیجے مدینہ میں اور 4 لوگوں کو کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ سب سے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین، کہا کہ 4 لوگوں کو خلافت کے لیے کہ میری خلافت صحیح ہو اس لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ عبداللہ ابن عباس نے، حضرت حسین نے کہا یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، شرابی کبابی کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جب اس نے منع کر دیا اور حضرت حسین نے، عبداللہ ابن عباس نے یہ انکار کر دیا، اس کے بعد کوفہ سے خطوط آ رہے تھے۔ ابھی تاریخ چل رہی ہے، میں بول رہا ہوں ابھی تو آئندہ ہفتے بیان کریں۔ وہاں سے کوفہ سے خطوط آ رہے ہیں، دارالخلافہ حضرت علی کا کوفہ تھا، وہاں سے خطوط آئے۔ حضرت حسن تو چلے گئے، کہا کہ حسین تم آؤ۔ 700 خطوط آئے، 700 ایک تھیلے میں، ویسے نہیں تھے آج جیسے خطوط بڑے بڑے پشتے پر لکھے ہوئے۔ تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر ایسے لوگ کہنے لگے نہ جاؤ، وہاں پر خون نظر آ رہا ہے، بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ، یہ دیکھو خطوط آئے ہیں محبت کے اور وہاں سے آئے ہیں۔ جب یہ کہا تو مسلم بن عقیل کو بھیجا، چچیرے بھائی تھے، یہ کہاں کہ جا کے وہاں کے صورتحال لے لو۔ جب وہاں پر گئے تو جانے کے بعد دیکھا تو سب لوگ کوفہ میں 12,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے حضرت حسین کے نام پر۔ لیکن جب یزید کو پتہ چلا کہ 12,000 لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، فوراً وہاں کے نعمان ابن بشیر جو وہاں کے خلیفہ تھے ان کو جو ہے معزول کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد منافق کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ فوراً حکومت چینج، نعمان ابن بشیر تھے وہاں کے خلیفہ اور ان کو بدل دیا۔ اب جھکٹ جتنے لوگ ان کے تھے سب یہ پارٹی میں آ گئے، یزید کے پارٹی میں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا، 4 لوگ ساتھ میں تھے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ جس کے گھر میں مسلم بن عقیل تھے اس کے ساتھ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ، مسلم بن عقیل کو بھی ذبح کر دیا گیا اور جس کے گھر میں جنہوں نے پناہ دی اس کو بھی ذبح کر دیا۔ حضرت حسین جو ہے حسین کو خط لکھا، بیچ میں تھے، کہا کہ نہ آؤ، یہاں کے لوگ دھوکے والے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، واپس چلے جاؤ۔ جب واپس جانے لگے تو 3,000 کا لشکر تھا یہ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم واپس جا نہیں سکتے جب تک میرے ہاتھ پر تم بیعت نہ کر لو، ورنہ یزید کے پاس جاؤ، وہاں پر بیعت کر لو اس کے ہاتھ پر، تم واپس جا نہیں سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ سر کٹ سکتا ہے مگر میں یزید کے ہاتھ پر، تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ادھر جا نہیں سکتے، ادھر جا نہیں سکتے۔ تو کہا کہ حضرت حسین نے کہا چلو بائی پاس سے نکلیں گے، ادھر سے ڈونگر سے نکلیں گے، ادھر جائیں گے۔ لیکن آگے جانے کے بعد کربلا، بے چینی والی بلا، یہ کربلا کا نام گر گیا، بے چینی والی بلا۔ آگے جانے کے بعد دیکھا ڈونگر ہی ڈونگر ہے، راستہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یزیدی لوگوں کو پتا تھا، انہوں نے وہاں جانے کے بعد ان کا مقابلہ کیا۔ 3,000 لوگ اوپر جا نہیں سکتے۔ اب ادھر دیکھے راستہ پیات ہو گیا، اب سامنے آمنے ان کے پاس 140 لوگ تھے گھرانے کے، 140 لوگ تھے، اللہ اکبر، جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ 40 لوگ گھوڑ سوار تھے اور 10 جو ہے 100 لوگ پیدل چڑھ رہے تھے۔ نبی کے گھرانے کی عورتیں، نبی کے گھرانے کے مرد، نبی کے گھرانے کے بچے، ایسے جیسے ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو ذبح کیا۔ یہ 10 محرم کا سبق ہے، اور آج حکومت ایسا کہہ رہی ہے، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، داڑھی کیوں رکھنے کی، ٹوپی کیوں پہننے کی، لباس کیوں پہننے کا، ہم تو ان جیسے، ہم ان جیسے۔ یزید کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو پیش کیا لیکن نہیں جھکے۔ شرابی کبابی ہے، یہ ایمان والا ہر چیز کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ حرام کاری کے لیے دستخط کر رہا ہے، حرام کاری کے لیے اللہ کی قسم یہ ایمان کو بیچ رہا ہے۔
رب کریم کل قیامت کے دن پوچھ کرے گا، یہی یزید ہوگا، حسین ہوں گے اور سب کے سب لوگ حاضر ہوں گے۔ اس وقت آج پاٹودے کا رہنے والا بندہ بھی ہوگا جس نے اللہ رسول کو ناراض کر کے یہ کام کیا ہوگا۔ چند دن کی دنیا کے لیے ڈھکوسلے زبان کے، منہ کے، چہرے کے اور اندر کے اور سب بیچ رہا ہے، اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، جھک بھی رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کا ایمان صحیح ہوگا اللہ کی قسم وہ کہیں پر بھی فیل نہیں ہوگا، اور جس کا ایمان کچا ہوگا ہزاروں نشانات اس کی پیشانی پر ہوں گے لیکن اس کا ایمان کامیاب نہیں ہوگا۔ سر جھک سکتا ہے اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اندھیرے میں کچھ، اجالے میں کچھ، ادھر کچھ ادھر کچھ نہیں۔ ایمان والا ہر وقت ایمان والا ہے۔ کس کے سامنے ایمان والا ہے؟ نہ بیچے اپنے ایمان کو۔ یہ 10 محرم کا سبق، روڈ بنانا کمال نہیں، روڈ بناتے 10 محرم کو بدعت، حسن حسین کے نام پر سواری بدعت۔ 10 محرم کا سبق زندگی کو بدلنا ہے، اور زندگی کو کیسا بدلے گا؟ یہ ایمان صرف ایک ہی بچے ہیں، ایک ہی زین العابدین، ورنہ سب شہید ہو گئے، سب اپنے آپ کو اللہ رسول کے، میں اگلے ہفتے سناؤں گا، وقت نہیں ہے، ورنہ سب کے سب لوگ شہید ہو گئے اللہ رسول کے نام پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے حسین، انتقال سے پہلے آئے تھے کہ فوراً اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے حسین وقت آئے گا تیری بوٹی بوٹی کو نوچا جائے گا، اے حسین وقت آئے گا تیرے خون کے ساتھ کھیلا جائے گا، اے حسین وقت آئے گا اور تیرے بوٹی بوٹی کو نوچ کر لوگ جو ہے کہاں کہاں، اللہ اکبر، یہ سب کے سب حضرت حسین کے ساتھ ہوں گے۔ یزید کے ہاتھ میں لکڑی تھی، جب سجدے میں آپ گئے تو آپ کے یہاں پر مارا گیا اور آپ کے پورے بدن سے اس سر کو جدا کیا گیا حضرت حسین کی، اور تشت پہ رکھ کر یہ یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید کے ہاتھ میں لکڑی تھی، حضرت حسین کے ہونٹوں کو ایسا لکڑی سے ہلا رہا تھا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، کہا کہ اے فلاں، یہاں سے لکڑی کو ہٹا، یہاں پر میں نے میرے نبی کے ہونٹوں کو لگتا دیکھا، میرے نبی کے ہونٹ یہاں لگا کرتے تھے، اور آج تو لکڑی کو یہ لکڑی سے ہلا رہا ہے۔ یہاں سے جدا کر کے اس کے دربار میں شرابی کبابی تھا۔ جو نیک ہوتا ہے اس پر خون کی بارش ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، سچا ہوتا ہے اس پر حالات آتے ہیں۔ جو منافق ہوتا ہے خوشحال رہتا ہے۔ یقین جانو، نماز روزہ پڑھ کر حالات آئے خوش ہونا، ناراض نہ ہونا، اور جو منافق ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کچا ہوتا ہے، اللہ ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، عتبہ کی طرح، شیبہ کی طرح، یزید کی طرح اس کو ایسے جو ہے خوشحالی دے دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا اچھا ہوں۔ یقین جانو اچھا وہ نہیں ہے جس کے دل میں ایمان ہو، سب سے اچھا ہے۔ اور آج اس کی فکر ہو رہی ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ایسا بول رہے ہیں آپ، نماز کیوں نہیں پڑھ رہا بابا؟ تیرا ایمان مسجد میں ہو، قرآن میں ہو، اللہ رسول کی تعلیمات میں، عقیدے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بدنیتی ہے۔ قرب قیامت دیکھو ٹیک لگا کر بیٹھے، کیسے بیٹھے، کون کیسا بیٹھا ہے، کون کیسا ہے۔ اللہ رسول کی تعلیمات کے لیے یقین جانو جب آدمی صحیح ہوگا ہر چیز صحیح کرے، کرنے والے اللہ رسول کی تعلیمات پر نیت کریں۔ انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔